السلام علیکم محمد الملک بہن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہن کہاں سے آ رہی ہو؟ جی میں مدرسے سے آ رہی ہوں۔ آج آپ نے اپنے سبق میں کیا پڑھا؟ ہمارے استاد محترم نے آج کے سبق میں نماز کی فضیلت اور اس کے اوقات و حکمتیں بتائی ہیں۔ اچھا، میں بھی آپ کو سائنس کی طالب علم ہونے کے حیثیت سے خود طبی فوائد یعنی میڈیکل بینیفٹس بتاؤں گی۔ لیکن ہم نماز طبی فوائد کے لیے تو نہیں پڑھتے۔ ہاں، اگر دین پر چلو گے تو دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اور آج کی ماڈرن سائنس اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہے کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے اور اس کے احکام عین فطرت ہے، اور نماز اس کی دلیل ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی پھلکی ورزش ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یوگا یا اس جیسی ورزشوں کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہرگز نہیں، یوگا یا اس جیسی ورزشوں کے لیے ایک عمر کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نماز ہر عمر والے کے لیے یکساں مفید ہے۔ اور ہمارا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ریگولیشن آف لائف بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اچھا تو میں آداب و حکمتیں بتاؤں۔ نماز فجر کی حکمت یہ بتائی کہ فجر سے عصر تک اور عصر سے فجر تک دونوں وقتوں میں فرشتے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جب عصر سے فجر تک والے فرشتے اللہ جل وعلا کے پاس پہنچتے ہیں تو رب تعالیٰ پوچھتے ہیں، اے فرشتوں، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں، جب ہم گئے تو نماز عصر پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے تو نماز تو رب جل فرماتے ہیں، اے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے انہیں بخش دیا۔ ویسٹرن ڈاکٹر ڈارون کہتے ہیں کہ رات کے آخری حصے یعنی فجر کے وقت جاگنے سے ڈس اپوائنٹمنٹ، بے سکونی، مایوسی اور نیند کی کمی دور ہوتی ہے، اور دل کے مریضوں کے لیے اینٹیڈوٹ یعنی تریاق کا کام کرتا ہے۔ برین ڈیزیز یعنی دماغی امراض کے لیے ایسے وقت جاگنا آخری علاج ہے۔ کیا میں نماز ظہر کی حکمت بتاؤں؟ اور میں بھی اس کے سائنٹیفک فائدے بتاؤں گی۔ نماز ظہر کی حکمت یہ بتائی کہ ظہر کے وقت جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ جو نماز ظہر ادا کرتا ہے تو اس وقت کی بھڑکتی آگ کو اس پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت کی بھڑکتی آگ سے بچانے کے لیے نماز ظہر مقرر کر دی تاکہ نماز پڑھیں اور بچ جائیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ زوال کے وقت یعنی جب سورج بیچ میں آنے کے بعد ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو زمین سے ایک زہریلی گیس خارج ہوتی ہے، جس سے آدمی کا دماغی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ہمارا مذہب کیا فطری مذہب ہے کہ ہم سے وضو بنوا کر نماز پڑھوانے کے ذریعے اس نقصان کی تلافی کروائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نماز عصر ادا کرنے والے کے لیے 14 طبق کے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو 4 اندھیروں میں ڈالا، رات کے اندھیرے میں، دریا کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، اور ایک مچھلی دوسری مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام آپ جب آزاد ہوئے تو وقت عصر تھا، 4 رکعات شکرانہ ادا کی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل پسند آیا، اپنے محبوب کی امت کو 4 اندھیروں سے بچانے کے لیے نماز عصر مقرر کر دی۔ موت کا اندھیرا، در کا اندھیرا، پل صراط کا اندھیرا، قیامت کا اندھیرا۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہ آزاد ہونے کے بعد ادا کیے اور ہم اندھیروں میں جانے سے پہلے ادا کر رہے ہیں۔ جہاں یہ روحانی اخروی فائدے ہیں، وہیں دنیاوی فائدے دیکھو۔ جب آدمی دن بھر کی محنت سے کمزور ہو جاتا ہے، وضو اور نماز سے طاقت پاتا ہے اور لاشعوری حواس سے ہونے والے نقصانات کو شعوری حواس کو مضبوط کرتے ہوئے کنٹرول کر لیتا ہے، اور شعوری حواس عبادت سے بحال ہوتے ہیں، اور جب نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد پرسکون ظہر جب آدمی اپنی اولاد اور ماں باپ سے گفتگو کرتا ہے تو کچھ روشنیاں نکل کر اس کی اولاد میں منتقل ہوتی ہے، جس سے ان میں اپناپن اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور غیر ارادی طور پر وہ اپنے ماں باپ سے قریب اور فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ یہ شعور اور لاشعور کیا ہے؟ شعور کو تم یوں سمجھو تم جاگ رہے ہو اور جو چاہو کر سکتے ہو، اور لاشعور کو تم یوں سمجھو تم سو رہے ہو اور خواب کو دیکھ رہے ہو اور اس خواب پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں، اور یہ لاشعور ہوا۔ اچھا یہ روشنیاں کیا ہے؟ سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے اطراف اور ہمارے جسم میں روشنیاں ہوتی ہیں، اور اتنی الیکٹرسٹی یعنی بجلی ہوتی ہے کہ آسانی سے زیرو بلب یا ریڈیو چلایا جا سکتا ہے۔ اور نماز عشاء کھانے کے بعد ادا کی جائے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد ہمارے جسم میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے۔ اگر فوری کوئی ہلکی پھلکی ورزش نہ کی جائے تو آدمی ہارٹ ڈیزیز یعنی دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا شدید خدشہ ہے۔ کھانے سے یاد آیا، شام کا کھانا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد عصر کھا لیا کرتے تھے، وہ اس لیے کہ دیر سے کھانے سے سستی آتی ہے، اور اسی سستی و کاہلی میں کہیں قیام اللیل میں دشواری نہ ہو، اور رات دیر گئے کھایا جانے والا کھانا نقصان دہ ہے۔ آج ہم نماز کے وہ فوائد محسوس نہیں کرتے جو آپ نے ہمیں بتائے ہیں۔
نماز کو اگر سستی اور رضا کو ڈھیلا چھوڑ کر پڑھی جائے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ پھر کیسے پڑھیں گے؟ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا قاموا للصلاۃ قاموا کسالى، سورہ نساء آیت نمبر 142۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ، اور یہ منافقوں کی نشانی ہے، بلکہ پورے شوق اور چستی کے ساتھ پڑھے، جیسے جس میں تناؤ پیدا کرنا ہے، یعنی اکڑانا، ڈھیلا چھوڑنا۔ ایسا کرنے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے اور یہ فائدہ نماز ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ رکوع کیا، اکڑ پیدا ہوئی، خامہ کیا یعنی کھڑے ہوئے ڈھیل پیدا ہوئی، سجدہ کیا، اکڑ پیدا ہوئی، جلسہ کیا یعنی سجدے سے اٹھ بیٹھے، ڈھیل پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ بہن، مختصراً وضو کے بھی کچھ فوائد بتا دو۔ سب سے پہلے ہاتھ دھونے سے دونوں ہاتھوں کی سوجن اور بھولنے کی بیماریاں نہیں ہوتی ہے، انگلیوں سے برقی روح نکل کر واپس آتی ہے جس سے ہاتھ سڈول اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ کلی و غرارہ کرنے سے ٹونسلز، غدود کی تکلیف یعنی غدود کی تکلیف اور گلے کی تکلیف سے بچا جا سکتا ہے۔ ناک آواز میں گہرائی اور حسن پیدا کرتی ہے۔ پھیپھڑوں کے گرد و جراثیم سے پاک ہوا جو 80% نم ہو درکار ہوتی ہے۔ دھول دھوئے سے ناک میں جراثیم جم جاتے ہیں، اگر صاف نہ کی جائے تو ہم بیمار پڑ جائیں۔ چہرہ دھونے سے چہرے کے عضلات میں چمک اور جلد میں رونق اور کشش پیدا ہوتی ہے۔ امریکن میڈیکل کونسل کی ڈرمٹولوجسٹ لیڈی بیجر کہتی ہے کہ مسلمان عورتوں کو کسی فیئرنس کریم کی ضرورت نہیں اگر وہ وضو میں اپنا چہرہ اچھی طرح دھوئے اور نماز میں سجدہ اچھی طرح کرے۔ چہرے پر جھریاں جسم میں موجود بجلی کے عدم توازن سے ہوتی ہے۔ وضو کرنے سے بجلی اعتدال پر آ جاتی ہے اور ہم جھریوں سے بچ جاتے ہیں۔ داڑھی کا خلال گردن کے پٹھوں کو مضبوط تھائرائیڈ گلینڈ، گلے کے امراض سے بچاتا ہے۔ کوہنی میں 3 بڑے رگیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ظاہر اعضاء، دل، جگر، دماغ سے ہے۔ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے ان اعضاء کو طاقت ملتی ہے۔ گردن کے مسے سے انگلیوں کی برقی روح نکل کر ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز سے ہو کر جسم کے اعصابی نظام نروس سسٹم میں تحریک پیدا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ گردن کے مسے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ اور آخری بات میں بھی کہہ دوں، وہ یہ کہ بی پی کے مریض وضو کے بعد اپنا بی پی چیک کریں، لازماً کم ہو جائے گا۔ اور سائیکالوجسٹ کہتے ہیں پاگل پن کا آخری علاج وضو جیسا ہاتھ پیر دھلوانا ہے۔ آج مغربی باشندہ نفسیاتی امراض میں مبتلا ہے جس کی وجہ ان کا فطرت سے باغیانہ لائف سٹائل ہے۔ اسی بات سے تو متاثر ہو کر یورپین اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اسے قبول بھی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بنعمتہ، میں تو کبھی نماز نہ چھوڑوں گی۔ اور میں بھی۔ علامہ اقبال نے اس فلسفے کو ایک شعر میں بیان کیا: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔